حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک فاحشہ عورت جس کے حسن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا کے حسن کا تیسرا حصہ اس کے پاس ہے، اور وہ اپنا آپ کسی کو سونپنے کے لیے 100 دینار لیتی ہے، ایک عابد شخص کی نگاہ اس پر پڑ گئی اور وہ اس کا قرب حاصل کرنے میں بےتاب ہو کر 100 دینار جمع کرنے میں مشغول ہو گیا۔ جب اس عابد شخص نے اپنی مطلوبہ رقم کو جمع کر لیا تو وہ شخص اس مطلوبہ رقم کو اکٹھا کر کے اس عورت کے پاس چلا گیا اور اس عورت سے کہنے لگا کہ تیرے حسن نے مجھے دیوانہ کر دیا ہے، اور تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنے ہاتھ کی محنت کے ساتھ 100 دینار جمع کیے ہیں۔ اس عورت نے کہا کہ یہ 100 دینار میرے وکیل کو دے دو تاکہ وہ اس کو پرکھ لے۔ اب وہ عابد شخص ان 100 دینار کو لے کر اس کے وکیل کے پاس چلا گیا۔ اس وکیل نے اس کے کھوٹے اور کھڑے ہونے کو پرکھ لیا اور اس کو اندر جانے کی اجازت دے دی۔ جب وہ عابد شخص اس فاحشہ عورت کے پاس گناہ کے ارادے سے بیٹھا کہ اچانک اس پر خوف خدا غالب آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا یاد آ گیا، یاد خوف میں تبدیل ہو گیا اور وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ اس کی جو شہوت ہے وہ جاتی رہی اور اس نے عورت سے کہا کہ مجھے جانے دو، مجھے چھوڑ دو، اور یہ 100 دینار بھی تو ہی رکھ لے۔ اس فاحشہ عورت نے کہا کیا میں تجھے پسند نہیں آئی؟ تو نے میرا قرب حاصل کرنے کے لیے 100 دینار اپنے ہاتھوں کے ساتھ، اپنی ہاتھوں کی محنت کے ساتھ جمع کیے ہیں، اور جب شہوت کو، جب خواہش کو پورا کرنے کا جو ہے وہ وقت ہے تو جانا چاہتا ہے۔ اس عابد شخص نے کہا کہ مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا یاد آ گیا ہے اور میرا عیش جاتا رہا۔ جب فاحشہ عورت نے یہ گفتگو سنی تو وہ بے حد متاثر ہوئی۔ اس فاحشہ عورت نے کہا اگر یہی بات ہے تو میرا خامند تیرے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اس عابد شخص نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ اس فاحشہ عورت نے کہا کہ میں اس شرط پر تجھے جانے دوں گی کہ تم مجھ سے شادی کر لے گا۔ اس عابد شخص نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، تو مجھے جانے دو۔ اس فاحشہ عورت نے کہا کہ اگر میں تمہارے پاس آؤں کیا تم مجھ سے شادی کر لے گا؟ اس عابد شخص نے کہا ٹھیک ہے، اور اپنے منہ کو چھپایا، اپنے شہر کی طرف چل دیا۔ اب وہ فاحشہ عورت، وہ بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر چکی تھی، وہ عورت بھی اس کے شہر میں پہنچ گئی، اس کے گھر کا پتہ کیا اور اس عابد شخص کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ جب عابد شخص نے اپنے سامنے اس عورت کو دیکھا تو اس نے زوردار چیخ ماری، خوف خدا کے سبب اس کی جو روح ہے اس کے جسم سے پرواز کر گئی۔ اس عورت نے لوگوں سے پوچھا کیا اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں اس کا ایک بھائی ہے جو بے حد غریب ہے، بہت زیادہ غریب ہے۔ اس فاحشہ عورت نے اس کے بھائی کو ڈھونڈا اور اس کے بھائی سے کہا کہ میں تیرے بھائی سے بے حد متاثر ہوئی ہوں اور اس سے محبت کی بنا پر میں تجھ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے بھائی نے اس سے شادی کا ارادہ کر لیا اور اس سے شادی کر لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے 10 بیٹے عطا فرمائے جو سب کے سب نیک پرہیزگار بنے۔ دیکھیے کیسے اللہ والے گناہوں سے بچنے کا ذہن رکھتے تھے۔ اگر کئی مرتبہ شیطان حاوی ہو بھی جاتا، نفس جو ہے وہ حاوی ہو بھی جاتا، تو اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف جو ہے وہ غالب آ جاتا اور خوف خدا کے سبب وہ گناہ سے باز آ جاتے۔ ہمارے بزرگان دین گناہوں سے کس طرح اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی گناہوں سے بچنے کی اور اپنے بزرگان دین کی سیرت کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے پیارے فرامین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔